مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو رزق میں وسعت اور کشادگی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، ناچاقیوں سے، اور جو ایک ہمارے معاملات میں ایک تنگی سی محسوس ہوتی ہے نا، وہ دور ہو جائے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ انشاءاللہ الکریم یہ معاملات بھی ہمارے بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے رزق میں بھی برکت رہے گی۔ تو استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، صبح و شام کوشش کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار ہم کیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں بھائی، اولاد نہیں ہے، یہ کوئی استخارہ کرانا تھا بھائی کہ میرا نام نعیم آصف ہے، میری والدہ کا نام سبزارہ بی بی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ میری نوکری نکل گئی ہے، اپنے سے مجھے کوئی اس طرح وظیفہ بتا دے تاکہ میری نوکری دوبارہ واپس جائے۔ نام تنویر احمد رشید احمد والدہ۔ جی تنویر بھائی ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد یعقوب اطاری بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ قرضہ نہیں اتر رہا میرا، قرضہ بہت چڑھ رہا ہے، کسی سے پیسے لے لیتا ہوں واپس ہی نہیں ہوتے۔ چلیں اس کا بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد سلیم والدہ کا نام بتا ہی نہیں۔ کاروبار ذرا نہیں، وہ قرض بند ہو گیا تھا، تھوڑا بہت آپ چالو کیا تو نہیں چل رہا۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ دوسرا تھا میرا ایک نوازتا ہے، 14 سال کا ہے، تو وہ اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے بالکل، اب وہ دودھ پیتا نہیں بچہ۔ صحیح، اس کا بھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے بھی آپ ماشاءاللہ فرما لیجئے ناظرین۔ الحمدللہ سب استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے کچھ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کہا تھا، تو ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ نوکری ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی، جو بے روزگار ہیں، جو جاب لیس ہو چکے ہیں، چاہے آزمائش میں ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کا ایک عمل میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء ادا کریں آپ، نماز عشاء کے بعد آپ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ آپ پڑھیں کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر۔ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر یاد رہے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں، نہیں، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور پھر آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہوا۔ نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے۔ قرضے سے نجات حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کوشش بھی آپ کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور یہ دعا پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے قرضہ بھی اتر جائے گا، غیب سے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے کہ آپ قرض ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، تو اس کا بھی ایک خاص وظیفہ ہے۔ جو بچے جیسے والدہ کا دودھ نہیں پیتے اور کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالی نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یہ نوٹ کر لیں آپ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں 100 مرتبہ،
یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے کسی سادے سے کاغذ پر. اچھا لکھیں، لکھنے کے بعد آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں. اچھا پانی کوشش کریں کہ دریا کا پانی اگر میسر ہونا تو کوشش کریں کہ دریا کا پانی لے لیں، دریا کا، نہر کا پانی، جو جاری پانی ہوتا ہے تو آپ وہ لے لیں. پھر وہ اس پانی کے اندر یہ آپ لکھ کر کاغذ پہ لکھ کر پھر یہ آپ اس پانی میں ڈال دیں. پھر یہ پانی آپ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچہ دودھ پینے لگے گا. اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بچے ضد کرتے ہیں تو ان کی ضد کی عادت بھی دور ہو جائے گی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز اور کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا. جی استخارہ ایک نعیم بھائی کا تھا، ایک سلیم بھائی کا تھا. تو ان دونوں کے استخارے کی، نعیم بھائی کا استخارہ جو کیا ہے نا ہم نے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے نا، تو وقتی طور پہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے. ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. یہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 ٹائمز پڑھ کر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سلیم بھائی نے اپنے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں دیکھیں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے سلیم بھائی، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. وقتی طور پر معاملات ہیں، اللہ پاک بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، وسعت دے. اس کے لیے ایک سادہ کاغذ لے لیں سفید، اس سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 35 مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، سادے کاغذ کے اوپر، جس کا احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ با سین میم جو لکھا ہوا ہے اس کا دائرہ کھلاؤ، اللہ کا ہا کا دائرہ کھلاؤ، اور رحمان کے میم کا دائرہ کھلاؤ، آخر میں رحیم کے میم کا دائرہ یہ بھی کھلا ہونا چاہیے. زیر زبر پیش لگانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے. اس کو 35 مرتبہ اسی انداز پہ لکھ لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کو پلاسٹک کوٹنگ کریں گے، پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ لگا دیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کے جو معاملات ہو رہے ہیں نا آپ کے کاروبار کے، وہ حل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. وظیفے پر بھی عمل کرو، کاروبار میں ترقی کے دیکھیں کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق بھی میں ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ عمل کریں. برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں. بعض اوقات دیکھیں خود کی بھی غلطی ہوتی ہے، جی ہے نا، وقت پر نہیں پہنچ پاتے. جس انداز سے وقت دینا چاہیے اپنے کام کو، اپنے بزنس کو، اس انداز سے وقت نہیں دے پا رہے ہوتے، سنجیدہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور بعض اوقات غیر ضروری کاموں میں اتنا ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس ذریعہ معاش کی طرف، کام کاج کی طرف، اپنے بزنس پر، کاروبار پر توجہ نہیں دے پاتے. نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کم ہوتے 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 ایک دم بالکل پھر ختم ہو جاتا ہے. اپنے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اچھا وہ ایک یہ مسئلہ یاد آ گیا تھا کہ عام طور پر جو ہے نا یہ کاروبار جو ہے نا صبح صبح کا جو وقت ہوتا ہے نہیں کھول پاتا. دکانیں ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ صبح صبح نہیں کھلتی، رات کو دیر تک کھلی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کاروبار میں مسائل ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں اب احتیاط تو کرنی ہے، لیکن دن کے ابتدائی وقت میں برکت کی دعا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اور کامیاب لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ کام میں یہ شامل ہوتی ہے کہ صبح کے وقت وہ اپنے کام کاج کی ابتدا کرتے ہیں. آپ کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں گل نواز. جی اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بابا کا نام حق نواز ہے، اور ہمارے گھر اور ہمارے جانوروں کے کمرے سے صبح کے وقت خون اور گوشت کے یہ ٹکڑے یہ ظاہر ہوتے ہیں. تو استخارہ کیجئے کہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ گوشت، خون اور اس طرح کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جانوروں کے کمرے سے. صحیح. اچھا کس جگہ سے کیا ہے انہوں نے؟ یہ اب کون سا علاقے کا اور شہر کا نام تو انہوں نے نہیں بتایا. آپ بتائیں استخارہ کر کے. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں کہ میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے کہ کہیں بھی رشتے کی بات لگتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. اچھا والدہ کا نام ہے تحسین بانو اور بھائی کا نام ہے محمد نبیل. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ولایت شاہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا بھی فرمائیے اور کوئی استخارہ بھی اس حوالے سے کیجیے گا. اچھا یہ ایک اور انہوں نے میسج کیا ہے، محمد بشیر شاہد نام ہے اور محمد بی بی انہوں نے نام بتایا ہے. اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا. نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے انہوں نے میسج کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کا یہ استخارہ کیجیے گا. جی ناظرین استخارے بھی آپ کے کرواتے ہیں، شامل کرتے ہیں. آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دیجیے.
اب رشتے ہی نہیں ہو رہے بچیوں میں، 6 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ بشیر احمد میرا نام ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو چلیں وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا، جی جی اور استخارے کے لیے چاہے تو دوبارہ کال کر دیجیے گا، پھر استخارہ بھی کر دیں گے، نام بتا دیجیے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ جی استخارہ کرنا ہے، محمد نعیم نام ہے میرا، کیا نام سکینہ۔ مسئلہ یہ میرے دوست بولتے ہیں آپ پہ اثرات ہے جنات میں، نا شرعی جنات کا یہ معلوم کرنا تھا، استخارہ کرنا ہے۔ اچھا دوست کہتے ہیں کہ آپ پر یہ اثرات وغیرہ ہیں اور یہ شرعی جنات کے اثرات، دوست کہہ رہے ہیں اچھا دوست کے، باقی آپ ہمیں بتائیں گے استخارہ کروا کر کے کیا واقعی ہیں یا نہیں، جی شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی یہ وائف ہے، ان کا نام ہے شمیم اختر، والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم۔ مسئلہ ہے کہ ہاتھ سن ہوتے ہیں، ہاتھوں میں درد رہتی ہے اور معدہ بھی خراب رہتا ہے۔ صحیح، جی اگلی کال دیجیے۔ میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا سوال یہ عرض تھا کہ جوڑوں کے درد کا کوئی علاج، کوئی روحانی نسخہ عطا فرما دیں۔ صحیح، جی مزید کال۔ نیو مری سے خیام ارشد بات کر رہا ہوں، آپ ان کے اضافے کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ کہ مجھے جو نا مسورے کا اور گلے کینسر کے بارے میں مجھے روحانی علاج بھی پوچھنا تھا۔ دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس ہیں، استخارے فرمائیے گا، جی پھر جوابات آپ سے معلوم کریں گے۔ ہمارے شبیر بھائی تھے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے آپ نے کہا تو وظیفہ بچے کریں گے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون، یہ مکمل سورت بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ پڑھ کر رشتوں کے لیے دعا کریں، جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہے نا، جی بندشیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اس وظیفے کی برکت سے بندش کی بھی کاٹ ہو جائے گی، بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ تو 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، معدہ بھی ان کا خراب رہتا ہے۔ دیکھیں اگر ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں تو آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اور یہ بیماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور معدے کے حوالے سے جو آپ نے کہا تو اس کے لیے ایک مخصوص وظیفہ ہے، 3 پلیٹوں کا یہ عمل ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں 3 پلیٹیں لیں گے آپ، اور 3 پلیٹیں لے کر آپ اس پر لکھیں گے قرآن پاک کی یہ آیت، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ آپ لکھ لیں کہ اگر زردی رنگ زعفران میسر ہو تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، پین سے آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے معدہ ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ یہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، یہ آپ نے تینوں پلیٹوں پر صرف آیت کا یہی حصہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جسم میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 سے۔ جوڑوں کے درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریو آپ پڑھا کریں۔ اچھا نیو مری سے قول تھی، علم میں اضافے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ علم میں اضافے کے لیے دعا بتا دیجئے، تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم رب زدنی علما نافعا۔ یہ دعا آپ کیا کریں، جب بھی علم میں اضافے کی دعا کریں تو علم نافع کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے ایسا علم عطا فرما کہ جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور ایسا علم عطا فرما کہ جو مجھے فائدہ دے، مجھے نفع دے، اور اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو علم نافع کے لیے اس انداز سے آپ دعا کیجئے گا۔ اچھا مسوڑے اور گلے کے حوالے سے یہ انہوں نے کہا تھا گلا خراب رہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں۔ مسوڑے اگر آپ کے خراب رہتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر اپنی جو شہادت والی انگلی ہے اس پر دم کر کے آپ اپنے دانتوں پر، مسوڑوں پر، داڑوں پر آپ یہ پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے یہ دانتوں کی تکلیف، داڑوں کا درد، مسوڑوں کا سوج جانا، بعضوں کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سب الحمدللہ سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا، اور مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور مسوڑوں کے، دانتوں کے، داڑوں کے جو بھی امراض ہیں یہ سب انشاءاللہ الکریم
دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسواک کی برکت سے امراض شکم، ناظرین، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، معدہ درست ہوتا ہے، پیٹ یہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو مسواک کا بھی استعمال کریں سنت کی نیت سے، جسمانی جو امراض ہیں وہ الحمدللہ سب دور ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز اور کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی ہو گئے ماشاءاللہ؟ جی استخارے ہو گئے۔ اس میں چند کے حوالے سے یہ تھا تھوڑی سا کہ وہ والدہ کا نام نہیں بتایا نا ان لوگوں نے، تو استخارہ تو ہم نے کر لیا ہے، مگر یہ ہے کہ والدہ کا نام ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے رہتا ہے۔ محمد نبیل کا استخارہ ہم نے سب سے پہلے کیا۔ استخارے میں رشتے کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے نبیل بھائی، تو اب آپ نے رشتے کے لیے ایک روحانی علاج کرنا ہے۔ وہ یہ کرنا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، یا ذل جلال والاکرام، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ولایت شاہ کا استخارہ کیا اولاد کے حوالے سے۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ بے اولادی کے حوالے سے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام ہے یا اولو، یا اولو، یا اولو، یا اولو، یہ روزانہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی ایک ٹائم پر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا اولو، اور پڑھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ عمل جو کرنا ہے یہ 40 دن تک کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح محمد بشیر بھائی کا استخارہ کیا۔ بشیر بھائی نے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ کاروبار کی جو جگہ ہے، یعنی کہ جو ان کا جانور کاروبار ہے نا، اس میں خون کے چھینٹے آ رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں نا وہ نظر آ رہی ہیں ادھر نا۔ استخارہ جو کیا اس میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اثرات سے، جنات سے آپ کے کاروبار کی جگہ کو پاک کر دے اور اثرات اور جنات وہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اثرات جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ تیسرے پارے کے اندر یہ جو آیت الکرسی ہے نا، یہ آیت الکرسی مکمل، اس کو آپ کسی سادے کاغذ کے اوپر تحریر کر لیں بغیر اعراب کی، یا پھر اس کا ایک کتبہ ملتا ہے عام طور پر دکانوں پر، وہ لے کر اس کو اپنے کاروبار کی جگہ پر، اونچی جگہ پر لگا دیں، جس جگہ جانور ہیں اس جگہ اونچی جگہ پر لگا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو یہ اثرات، جنات وغیرہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ اسی طرح جو فرمایا آپ نے کتبہ، یہ آپ اس سے مراد وہ فریم ہی ہے نا؟ جی جی، فریم ہے نا، اس کا فریم بنوا کر وہ اپنے گھر میں لگا تو اسٹیکر آتے ہیں، اسٹیکر ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہے نا، آیت الکرسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسٹیکر ہوتا ہے، تو یہ اگر بآسانی مل جائے ان کو تو وہ لگانے، ورنہ پھر لکھ لیں کسی سادے کاغذ کے اوپر یہ آیت الکرسی مکمل لکھ لیں، اسی احتیاط کے ساتھ کہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رہے ہیں، اس احتیاط کے ساتھ اس کو تحریر کر لیں، اور تحریر کر کے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ اونچی جگہ لگا دیں۔ صحیح ہے، اللہ نے چاہا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ لٹکانا بھی ہے اور آیت الکرسی پڑھنا بھی ہے۔ جی 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 جی، پڑھنے کے تو ماشاءاللہ بہت فضائل آیت الکرسی شریف کے، اتنے فضائل ہیں ماشاءاللہ کہ کئی سلسلوں میں ماشاءاللہ فضائل بیان بھی کیے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، الحمدللہ سب وجل بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، اسی طرح جل جانے سے، غرق آبی سے یعنی پانی میں ڈوب جانے سے، اور اس طرح کی بہت سارے مسائل سے، شریر جنات کے شر سے، افراد سے، الحمدللہ سب وہ ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو لٹکائیں بھی، لیکن اس احتیاط کے ساتھ لٹکائیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ نعیم بھائی کا استخارہ کیا، جو بتا رہے تھے کہ ان کے دوستوں نے بتایا کہ اثرات کے معاملات ہیں، ایسا لگتا ہے جنات وغیرہ ہے۔ استخارہ جو کیا ہے نا نعیم بھائی، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، استخارے میں کوئی عملیات نہیں ہے، اثرات نہیں ہے، بس ایک طبیعت آپ کی دیکھ کر ان کو ایسا فیل ہوتا ہوگا، مگر استخارے میں کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ دوستوں کے کہنے پہ نہ جائیں، جی، ہر ایک کی بات پر اعتماد نہ کریں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں۔ ہاں بس یہ اس کو سن کر پھر ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ چلیں پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتائیں، پڑھنے کے لیے ان کو چلتے پھرتے چاہیے کہ یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، یا سلاموں پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ سلامتی ہوگی تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح آخر میں شمیم اختر بنت زبیدہ کا استخارہ ہم نے کیا ہے، معدے کی خرابی کے حوالے سے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں، اس کے لیے استخارہ کیا۔ استخارے میں دیکھیں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کی والدوں کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سورۃ الکہف کی آیت پلیٹ کے اوپر لکھ کر یہ والدوں کو پلایا جائے، صبح فجر میں 3 پلیٹوں کے اوپر اس کو تحریر کر لیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
یہ ایک پلیٹ کے اوپر 3 پلیٹوں پہ لکھ لیں، ایک فجر میں اسی وقت پلا دیں پانی ڈال کے، پھر ایک شام میں پلائیں، ایک رات کو پلا دیں. تو یہ جو سلسلہ ہے جاری رکھیں تا حصول شفا. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی والدہ شفا یاب ہو جائیں. ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز کا. میرا نام نسرین ہے اور میری والدہ کا نام زبیدہ ہے. گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے اور آپس میں اس طرح کے معاملات ہیں. اس طرح استخارہ بھی کیجئے گا. اچھا استخارہ کیجئے والدہ کا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. منیرہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے شریفن بی بی. جی بالکل استخارہ کرواتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری بھائی کی شادی میں 5 سال سے مسائل آ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اگر شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو بھائی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ندیم نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک عرب جانا چاہتا ہوں تو استخارہ کروانا ہے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں. جی اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کا نام سویرہ اعجاز ہے، والدہ کا نام شہناز بیگم ہے. بیٹی کا جو رشتہ آیا ہے یہاں پہ رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں. تو دیکھیں اس کے لیے ہمیں مزید آپ سے کچھ سوالات درکار ہوں گے تو آپ نمبر نوٹ کر لیجئے 0213717111. اس نمبر پر آپ کال کر کے استخارہ کروا لیجئے گا. آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، وہ جوابات دے دیں گے تو استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا. کیونکہ رشتے کے حوالے سے کچھ معلومات درکار ہوتی ہیں، پھر معلومات لینے کے بعد پھر استخارہ کر کے جواب دیا جاتا ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور تو محمود نام آپ نے بتایا ہے، خالد محمود. تو دیکھیں نماز فجر تو فجر کے جو 2 فرض اور 2 سنتیں ہوتی ہیں نا، 4 رکعتیں ہوتی ہیں. تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور آپ والد صاحب کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کی کمر کی تکلیف جاتی رہے گی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دی. دیکھیں سر کے بال گرتے ہیں یا داڑھی کے بال اگر گرتے ہوں تو آپ سرسوں کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لے لیں. دونوں میں سے جو بھی آپ کی طبیعت کے موافق آئے وہ تیل لے لیں اور آپ 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر اس تیل پر آپ دم کر دیں. اور یہ دم کیا ہوا تیل آپ سر کے بالوں میں لگائیں، خوب اچھی طرح اس کی مالش کیجئے سر پہ لگا کر. انشاءاللہ الکریم سر کے بال گرنا جھڑنا یہ بند ہو جائیں گے. تیل کون سا بھی ہو، سرسوں کا؟ میں نے 2 تیل عرض کیے نا، سرسوں کا تیل لے لیں یا ناریل کا تیل لے لیں. دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو طبیعت کے موافق ہو وہ حاصل کر لیں اور اس پر پھر یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں. پھر یہ دم کیا ہوا تیل سر میں سنت کے مطابق لگائیں. کیا بات. اچھا پھر کیا اگر یہ تیل کم ہوتا رہے یہ بھی ہے نا، اب اس میں مزید دوبارہ ایڈ کرتے رہیں، دوبارہ اس میں یہ شامل کرتے رہیں. جی اور کوشش کریں کہ بوتل میں تیل ختم نہ ہونے پائے، کم ہوتا رہے، مزید آپ اس میں شامل کرتے رہیے اور یہ لگائیں تا حصول مراد. چند دنوں میں انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. جن ناظرین نے میسیجز کیے تھے ان کے استخارے بھی الحمدللہ عز و جل ہو چکے ہیں نا. جی پھر جوابات ارشاد فرمائیں. استخارہ نسرین بنت زبیدہ کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑوں کا ہونا یہ برداشت کی کمی کی وجہ سے یا کچھ گھر کے معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور لڑائی جھگڑے آپ کے گھر کے ختم ہو جائیں، بہتری ہو جائے. اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 786 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جن لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ پانی پلائیں، بلکہ گھر کے تمام ہی افراد یہ پانی ملا کر استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو گھر کے جھگڑے آپس میں جو نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اتفاق ہو جائے گا. ندیم بھائی کا استخارہ ہم نے کیا عرب امارات کے حوالے سے نا، عرب امارات جانے کے حوالے سے. استخارے میں نا ان کے منع کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا ہاں استخارے میں باہر جانے کے حوالے سے، عرب امارات جانے کے حوالے سے، کسی بھی ملک میں جانے کے حوالے سے استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. حقیقت حال تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بتاتے رہتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی. ناظرین جو وظائف آپ کو بتائے گا یہ وظائف بھی اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا. جی کالز دیجئے گا.
میرا کام بہت اچھا تھا، یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، کام سلو ہو گیا ہے بہت، تو ان کا استخارہ کرنا ہے، یہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے حسنہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد یونس ہے، والدہ کا نام جانا بی پی ہے۔ اکثر جو نا میرے کاروبار میں بھی بندش رہتی ہے اور پوری باڈی میں تکلیف رہتی ہے، ٹانگوں میں اتنی تکلیف ہے کہ میں بغیر سارے چل نہیں سکتا۔ کوئی اختصارہ کر کے آپ بتائیں کہ نظر ہے یا بندش ہے؟ صحیح جی، مزید کال۔ میرا نام محمد سرفراز ہے جی، عائشہ بی بی۔ مسئلہ ذرا کاروباری معاملات ہیں جی، کاروباری معاملات میں نا کوئی رکاوٹ ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ سر میں بلوچستان سے ہوں، میرا نام محمد حفیظ ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی۔ سر میرا 3-4 دن میں پیٹ میں درد ہوتا ہے سر، اس کا کوئی وظیفہ برائے مہربانی کر بتائیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام احمد حسن ہے، میں پلمبنگ کا کام کرتا ہوں اور میرے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے، مالی حالات بہت کمزور رہتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی یہ مالی حالات بہتر ہو جائیں اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میرے 8 سال ہو گئے شادی ہو، ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا نام خورشید بی بی ہے، میرا نام حافظ محمد شفیق ہے۔ جی شفیق بھائی، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نیک اولاد نصیب فرمائے۔ استخارہ بھی کروائیں گے، استخارے آپ کا بھی اور دیگر ناظرین کے ماشاءاللہ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے بلوچستان سے محمد حفیظ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 3-4 دن سے پیٹ میرا بہت زیادہ خراب ہے، کوئی وظیفہ بتا دی۔ کھانے پینے میں بھی دیکھیں احتیاط کیجیے، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ یا بے احتیاطی ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے میں آ جاتی ہیں کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ پیٹ اگر کسی کا خراب ہے، قبض کی شکایت رہتی ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو پیٹ میں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا قرآنی آیتیں نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہوتی ہو یا پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ تو یہ 2 وظیفے عرض کر دیے، دونوں میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کر لیجئے۔ اچھا اگر بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو، بد ہضمی کی وجہ سے پیٹ خراب رہتا ہو، ڈسٹرب رہتا ہو، تو سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے پیٹ پر پھیر دیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کا پیٹ درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو کیا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کر سکتے ہیں؟ کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جن کو یہ بدہضمی وغیرہ کی شکایت رہتی ہو تو یہ ان کے لیے بھی عمل۔ صحیح تو 3 وظیفے میں نے عرض کر دیے، تینوں میں سے جس کا جو مسئلہ اس کے مطابق پیٹ خراب رہتا ہے صحیح۔ تو پہلے 2 وظیفوں میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کر لیں۔ بدہضمی کی شکایت ہے تو یہ جو آیت بتائی سورہ مرسلات کی 2 آیات، صحیح صحیح کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ ہاتھوں پہ دم کر کے پیٹ پر پھیر لیں، پیٹ پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اچھا مالی حالات خراب ہیں، اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، جائز کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں اور ایک مشورہ بھی آپ کو دوں گا، دیکھیں وظیفہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں، صحیح، مالی حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے لیے بھی یہ عمل عرض کرنے لگا اور دیگر ناظرین کے لیے بھی، آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام آپ یہ پڑھیں، ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے، ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے خوشحالی آتی ہے۔ اگر آپ کو تنگ دستی محسوس ہو رہی ہے، ہاتھ میں تنگی آ رہی ہے یا مالی حالات آپ کے ڈسٹرب ہیں، کہ ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 اللہ پاک کے وہ مبارک صفاتی نام ہیں کہ بندہ جب دعا کرے نا ان کلمات کے ساتھ دعا کرے یا ذل جلال والاکرام، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب رزق میں کشادگی کے لیے، برکت کے لیے دعا کیجیے، یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ والدین حیات ہیں یا انتقال کر چکے ہیں تو والدین کے لیے بھی دعا کریں، کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو رزق میں کشادگی آتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے، مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ یہ کریں۔ صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے، مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کریں، انشاءاللہ پھر آپ
دیکھیے برکتیں انشاءاللہ الکریم کیسی برکتیں حاصل ہو. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی عدنان بھائی استخاروں کے جوابات. جی جنید بھائی یہ استخارہ کیا ہے زہیب بھائی کا نا, انہوں نے کام کے حوالے سے بتایا کام سلو ہو جاتا ہے, تو استخارہ کیا ہے زہیب بھائی. استخارے میں نا آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش ہے, آپ کے کام میں برکت ہو جائے اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, اس کی کثرت کیجئے, کثرت سے پڑھتے رہیں, اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے کام میں تیزی بھی آ جائے گی, برکت ہو جائے گی, سستی ختم ہو جائے گی, جو کام سلو جاتا ہے یہ تیز ہو جائے گا. اسی طرح یونس بھائی اور سرفراز بھائی کا کاروبار کے حوالے سے استخارہ کیا ہے, اور یونس بھائی کے حوالے سے ہم نے ٹانگوں کا درد اور مختلف جسم میں جو درد کے حوالے سے انہوں نے بتایا, اس کا استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. یونس بھائی اور سرفراز بھائی آپ کے کاروبار کی بہتری کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو, یا وہابو, یا وہابو, یہ 1400 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے, اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے آپ نے. صحیح ہے, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. یونس بھائی ٹانگوں کے درد کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو, یا غنیو, یا غنیو, اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہوگا اللہ نے چاہا تو اس درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. آخر میں شفیق بھائی کا استخارہ کیا ہے بے اولادی کے حوالے سے. استخارے میں دیکھیں شفیق بھائی آپ کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, وقتی طور پہ معاملات ہیں, وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. قرآن کی یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. عموماً ہر نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اولاد کے حوالے سے بہترین روحانی علاج ہے, اس پر عمل کریں گے اللہ نے چاہا تو جلد صاحب اولاد آپ ہو جائیں. صحیح ہے. اچھا یہ 2 استخاروں کے حوالے سے نوٹ کیجیے گا. ذیشان بھائی ہیں, والدہ کرام امینہ ہیں, بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اوہ یہ تو ذیشان بھائی, اس میں دیکھیں میں عرض کروں آپ کو, کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ تو غیب کی خبر ہے, اس کا تو استخارہ نہیں ہوگا. جی اچھا اب اس میں یہ استخارہ ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں, یہ چیک کر. اچھا اس کا استخارہ بھی کیجئے گا. اچھا وظیفہ بھی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں, آپ اتنا خرچہ کر کے جائیں, اب کامیابی بھی تو نصیب ہو, تو کامیابی بھی نصیب ہو جائے اس سفر میں, اور جس مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب ہو, تو اس کے لیے بھی وظیفہ آپ سے معلوم ہے. یہ ایک اور میسج تھا. نبیہ نام ہے, والدہ کا نام غزالہ ہے, طبیعت ان کی خراب رہتی ہے, کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں, کیا ہیں؟ یہ ایک اور میسج ہے. یاسمین فاطمہ نام ہے, اور انہوں نے والدہ کا نام بتایا ہے امرائی بی بی. یہ کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سب ٹھیک رہتی تھی, بہت اچھی تھی بکریاں, اب 2 سال سے وہ بیمار رہتی ہیں, اور 2-3 بکریاں بتا رہی ہیں کہ فوت ہو چکی ہیں. تو کیا کوئی عملیات ہیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جانوروں میں اور اس میں برکت رہے اور اس طرح کے معاملات نہ ہو, استخارے فرما لیجئے. ناظرین میسیج آپ کے کافی سارے ہیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ محمد عفان نام ہے, 28 دن کا بچہ ہے, اور یہ روتا بہت زیادہ ہے. تو بچوں کا کام ہی رونا ہوتا ہے, اور اس میں بھی اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اچھا اور بہت ساری وجوہات بھی اس میں ہوتی ہیں کہ بچے کے رونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ, اور آخری تینوں کل سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ 4 سورتیں 3-3 مرتبہ پڑھ کر آپ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ صبح اور شام 3-3 مرتبہ پڑھ کر یہ بچے پر دم کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم جو بچے کا رونا ہے یہ بہتری کی طرف آ جائے گا, طبیعت میں بہتری آ جائے گی. اچھا یہ انہوں نے شاہد بھائی ہیں, انہوں نے میسج کیا ہے کہ والد صاحب کی ابو جان کی کمر میں سخت جلن رہتی ہے, 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کریں. آپ کے والد صاحب پڑھ کر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. اچھا میرا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے, ہر وقت ٹینشن رہتی ہے, سکون نہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دیکھیں یہ اس کے لیے خود آپ کو کوشش بھی کرنا پڑے گی, طبیعت میں ایک اطمینان پیدا کریں. جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو رہا, عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوں, ہر وقت غصہ آ رہا ہے, طبیعت میں چڑچڑا پانی, 60 مرتبہ لا حول شریف یہ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پانی آپ پی لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور وضو بنا لیا کرو آپ, جی
वुज़ू बना लेंगे तो इंशाअल्लाह तबीयत में एक इत्मीनान और एक सुकून आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि आसाबी कमज़ोरी का ज़ुल्क़रनैन भाई ये कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो सूरतुल बय्यिना पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें। अच्छा, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कोई वजीफ़ा बताएं, 15 साल हो चुके हैं। सूरतुल शम्स पढ़कर कानों पे दम करवा लिया करें आप, दोनों कानों में सूरतुल शम्स कुरान पाक के 30वें पारे में है, ये पढ़कर या पढ़वा कर आप कानों पे दम करवाएं, मिर्गी के दौरे पड़ना बंद हो जाएंगे। एक ये वजीफ़ा, एक और वजीफ़ा है सूरतुल मुमिनून की जो आखिरी आयात हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, ये ख़त्म सूरत तक ये पढ़वा कर आप कानों पे दम करवाएं, इंशाअल्लाहुल करीम मिर्गी के दौरे पड़ना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये एक और मैसेज किया है कि इन्होंने कहा है कि शादी नहीं हो रही तो इसके लिए नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ा करें। अच्छा, 3 साल से मैं बैरून मुल्क में हूँ, तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए देखिए तनख्वाह मिल जाए, ये भी होता है बाद औक़ात तनख्वाह रुक जाती है, जो भी सैलरी है वो बाद औक़ात रुक जाती है, नहीं मिल पा रही होती, तो नमाज असर के बाद आप या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये कसरत के साथ पढ़ते रहें। फिर जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त हो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, तनख्वाह आपकी मिल जाए जो रुकी हुई है, तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी के हुसूल के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी ये जो तनख्वाह है ये मिल जाएगी। अच्छा, मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, तो अतिया नाम आपने बताया है, तो देखें अगर हाथों में दर्द रहता हो तो या मुगनियु एक मरतबा पढ़कर हाथों पर ये दम कर लीजिएगा। या आकिब भाई हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे मेरे जिस्म की किसी हिस्से पर इन्फेक्शन हो चुका है जो ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं कोई वजीफ़ा बता दीजिए। 1000 मरतबा या हय्यु ये पढ़कर पानी पे दम करके आप, ये बाद का जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के आज़ा पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो 1000 मरतबा या हय्यु पढ़कर दम करना है। अच्छा, ये इनको मैसेज किया है, इन्होंने कहा है कि मेरे चेहरे पर 1 साल से दाना है, जा नहीं रहा, तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। 3 मरतबा या रक़ीब अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर हाथों पे दम करके दाने पर फेर लें। चेहरे पर बाद औक़ात मुख्तलिफ किस्म के दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं, तो 3 मरतबा या रक़ीब पढ़कर आप दम कर दीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम ये दाने वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इस्तिखारों के जवाबात अदनान भाई इरशाद फरमा दें ताकि ये इस्तिखारा ज़ीशान भाई का, इस्तिखारे में ना बैरून मुल्क जाने के हवाले से आपने इस्तिखारा करवाया, इस्तिखारे में मना का इशारा आ रहा है, मना आ रहा है, बैरून मुल्क जाना मना आ रहा है इनका ना। हम तो कामयाबी का भी वजीफा मालूम करने वाले थे आप। हाँ, मगर इस्तिखारे में इनके ना मना का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला आसान और हलाल रोजगार यहाँ पर इन्हें अता फरमा दे, इसके लिए रूहानी इलाज अर्ज कर देते हैं। गैर मकरूह वक्त में 2 रकत नफिल अदा कीजिए और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू 182 बार पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह जायज़ आसान मुलाजमत आपको जल्द मिल जाएगी। सही है। नबिया बिनते गजाला का इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में असरात का इशारा नहीं आ रहा, नजर बद का इशारा, नजर बद से नजात के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 मरतबा पढ़ें, पढ़कर दम कर लें, इंशाअल्लाह ज़ोजल बेहतरी हो जाएगी। यास्मीन बिनते फातिमा ने बकरी के हवाले से, बकरियां जो है वो उनके ऊपर जो है वो बीमार हो रही हैं बकरियां ना, तो इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में इनके साथ भी नजर बद का इशारा आ रहा है। बकरियों पे नजर बद आ रही है इनके साथ, मतलब जो इनका वो है ना बकरियां वगैरह जो है इस पे नजर बद के इशारा है बकरियों पर। हाँ, हो सकता है बकरियों को भी नजर लग जाती है। जी, बकरियों को भी लग जाती है, इंसानों को भी लग जाती है। अच्छी रहती थी ना, इन्होंने कहा, खुद ही बताया कि भाई अच्छी रहती थी, अब वो बीमारी हो गई उनके साथ, तो इस्तिखारे में तो नजर बद का इशारा आ रहा है। नजर बद से नजात के लिए जानवरों को नजर लग जाए, जानवर किसी किस्म के मामलात में मुब्तला हो जाए, तो इसके लिए 49 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये 49 मरतबा 49 टाइम्स पढ़कर इन बकरियों के ऊपर दम कर दें, जानवरों के ऊपर दम कर दीजिए इंशाअल्लाह। तो हर बकरी पे दम करना पड़ेगा या सारी बकरियों पे एक साथ ही ये वजीफा पढ़ के जितनी भी बकरियां हैं सब पे एक साथ दम कर दें? देखें, हर बकरी के ऊपर तो जाहिर सी बात है एक जगह जब जमा है तो सब पे एक साथ दम कर दें, एक साथ, और वरना फिर जो है हाँ सही इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। जिनके घरों में इस तरह के जानवर वगैरह होते हैं, जो घरेलू पालतू जानवर होते हैं, भैंसें रखी हुई होती हैं, बकरियां रखी हुई होती हैं, तो आप इन पर भी दम कीजिएगा। इनके भी माशाल्लाह तावीज़ात होते हैं, रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद
عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں, جو ہسپتالوں میں داخل ہیں, یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے, تو ہی شافی الامراض ہے. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, کالز کیے, میسیجز کیے, یا اللہ تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, تکلیفیں, دکھ, درد, غم, رنج, ذہنی الجھنیں دور فرما. آمین. ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.